در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان مبارک کے اس پرمسرت اور بابرکت مہینے میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور درس تراویح کے نام سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ انشاءاللہ آج 27ویں پارے کی کچھ آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ البتہ نصیحت کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اور کس حکمت کے ساتھ کس کو کس انداز میں دین کی طرف بلانا ہے، اسے سمجھانا ہے، اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان امور کو سیکھنا بسا اوقات بندے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سیکھے کہ کہاں اس کو کس انداز میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں نصیحت ہو، مضبوط تدبیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ گفتگو ہو، اور سامنے والے کو دین کی راہ کی طرف بلایا جائے۔ تو بہرحال نیکی کی دعوت دینے سے اور برائی سے منع کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کریں۔ مسلمانوں کی صفات بیان کی کہ مسلمانوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں اس امت کے بہترین امت ہونے کا اعلان کیا گیا وہاں پر بھی وجہ یہی بیان کی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان ظاہر کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ پاک نے اس بات کی خبر دی ہے، ایک تو حکم دیا ہے، دوسرا خبر دی ہے۔ حکم یہ دیا ہے کہ ہم نے سمجھانا ہے، اور خبر یہ دی ہے کہ سمجھانا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے سمجھانے سے رکنا نہیں چاہیے، البتہ حکمت ہر مقام پر اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے متصل آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور جنات کی تخلیق کا ایک مقصد اس آیت کے اندر بیان کیا، حکمت اس آیت کے اندر بیان کی ہے کہ انسانوں اور جنات کو، بلکہ کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اللہ پاک نے کہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو باطل نہیں بنایا، جہاں بنایا وہاں پر ہم نے حکمتیں رکھی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ، حق کے ساتھ ان چیزوں کو ہم نے بنایا ہے۔ تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے، ان مخلوق کو پیدا کرنے، ان کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ انسان اور جنات کی پیدائش کی ایک حکمت اس مقام پر یہ بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی دنیا کے اندر ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ اپنے رب عز و جل کو بھول جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ جب اس کی پہچان، اس کی معرفت ہوگی تو خود ہی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمائے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، بے فائدہ پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا، پھر اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ہر طرح کی بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی موت اور زندگی کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، آیا اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس سے بچنا۔ یہ جب بندہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا کہلائے گا۔ یعنی عبادت کا ایک مفہوم عمومی طور پر ہمارے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ گویا ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اور جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے ادا کرنے بندے پر لازم ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عبادت کی اور صورتیں ہیں وہ بندے کی ساری زندگی کے اندر موجود ہوتی ہیں، بس بندے نے علم حاصل کیا ہو، اللہ کی معرفت حاصل کی ہو، تو اب وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک واقعہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بعض کتابوں میں یہ منسوب ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ پاک کی عبادت کتنی کرتے ہیں، تو آپ نے سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا کہ میں دن رات کی ہر گھڑی میں اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کریں؟ ظاہر ہے کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ رات کو سوتے بھی ہیں، دیگر حاجتیں ہوتی ہیں، دیگر ضروریات ہوتی ہیں، ان کو بھی پورا کرتے ہیں، تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کریں؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی کہ مجھے جو کام بھی کرنا ہوتا ہے تو میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کرتا ہوں۔ مجھے کھانا کھانا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتا ہوں۔ میں سوتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوتا ہوں۔ میں کاروبار کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کاروبار کرتا ہوں۔ یعنی یہ سمجھایا کہ جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے تو یہ سارے کا سارا جو کام ہے، جو بندہ دنیا بہتر بنانے کے لیے بھی کر رہا ہے لیکن اس میں نیت اس کی اچھی ہو جاتی ہے، سنت کی نیت ہو جاتی ہے، انداز بندہ اس کو اپنا لیتا ہے، تو یہ سارے عبادت بن جائیں گے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بلا شبہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی بہترین آئیڈیل زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اتنا حصہ آیت کا بڑا مشہور ہے اور عمومی طور پر ہماری زبانوں پر جاری بھی ہوتا ہے اور یاد بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے کہ جس پر عمل کر کے بندہ اپنے رب عز و جل کو راضی کر سکتا ہے، یہ ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، آخرت کو بہتر بنانا چاہے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایسا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل جب کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جائیں گی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں آخرت سنورے گی، آخرت بہتر ہوگی، اللہ پاک دنیا بھی سنوار دے گا، دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل کے اندر، ہر بات کے اندر اللہ پاک نے حکمتیں رکھی ہوئی۔ آپ نے عادتاً جو عمل فرمایا اس میں اللہ پاک نے بہتری رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر اللہ پاک بہتری اور حکمت ہی رکھتا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اپنی زندگی کو سنتوں کے عین مطابق گزارے گا تو اس کا ہر لمحہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزرے گا، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہا جائے۔ انشاءاللہ جب اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو علم بھی حاصل ہوگا، جب آپ قافلوں میں سفر کریں گے، اجتماعات کے اندر شرکت کریں گے، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جب آپ کا ملنا ہوگا، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو اس کی برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گی، علم حاصل ہوگا اور علم پر عمل کا جذبہ بھی حاصل ہوگا، اور یہی چیز ہماری زندگی کے اندر ایک چینج لے کر آئے گی جو ہماری دنیا کو بھی سنوارے گی اور آخرت کو بھی سنوارے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے جو اگلی سورت ہے وہ ہے سورہ والطور۔ اس سورہ والطور میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں چند چیزوں کی قسم یاد فرمائی، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یعنی طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی، اور بلند چھت کی، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ چند چیزوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ طور یہ مشہور پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سننے کی سعادت نصیب فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی التجا بھی کی تھی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اس مقام پر آپ نے اللہ پاک کے کلام کو سنا، تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس مقام پر طور کی قسم یاد فرمائی۔ دوسرا کتاب مسطور، وہ کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اور کھلے اوراق کے اندر ہے، اس کی قسم یاد فرمائی۔ اب اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو مفسرین میں سے بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد توریت مقدس ہے، اس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی، جبکہ بعض کے مطابق اس سے مراد یہ لوح محفوظ ہے کہ اس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے، وہ بھی کتاب کی طرح ہے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں،
تو چونکہ وہ بھی ایک عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ایک انصاف کا، عدل کا جو ترازو قائم ہوگا وہ انہی کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اس لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کی قسم یاد فرمائی، جبکہ کئی ایک مفسرین کا یہ بیان کرنا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی بھی اہمیت سب کے سامنے، عظمت سب کے سامنے اجاگر کرنا ہے، اس لیے اس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ بیت معمور جو ہمارا کعبہ ہے، اس کے بالکل عین سیدھ میں 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرح موجود ہے، اور یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ اس میں 70,000 فرشتے روزانہ آ کے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، نئے فرشتے پھر آ کے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو اسی بیت المعمور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک عظمت والا گھر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے ایک چھت کی طرح ہے، جبکہ بعض مفسرین جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت الفردوس کی چھت ہے۔ آسمان بھی اللہ پاک کی مخلوق میں سے ایک عظیم مخلوق ہے، اس لیے اس کی قسم یاد فرمائی، اور عرش ہو تو پھر اس سے مراد تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے کہ حیت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے جو سب سے بڑی مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی وہ عرش اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی قسم اللہ پاک نے یہاں یاد فرمائی۔ اور فرمایا والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن تمام سمندروں کو اللہ پاک آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ یہ چند قسمیں اللہ پاک نے یاد فرمائی، کیونکہ آگے انتہائی اہم ترین بات یہ بیان کی جا رہی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کو قیامت میں واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو ان کو واضح کر دیا کہ یہ جو قرآن پاک میں جگہ جگہ عذاب کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصے کہانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہوگا ہی ہوگا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کفار جو آج انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اس کو دیکھیں گے تو اب وہاں پر اس عذاب کو دور کرنے والا انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طرح گناہ گاروں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ گناہوں کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوا تو پھر بندے یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس عذاب کو پھر دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ جب سزا مکمل ہوگی تو اس کے بعد جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو کوئی لمحہ بھر بھی سہ نہیں سکتا، اس لیے جو گناہ گار مومن ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ یہ آیتیں بڑی عبرت دلانے والی ہیں اور بڑا ڈر سنانے والی ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں آیا، اور میں اس غرض سے آیا تھا، یعنی اس وقت تک میں ایمان نہیں لایا تھا، اس غرض سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ جب میں پہنچا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی،
اور جب اس مقام پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہی ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسا ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان آیات کو سن کر حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب میں سے بھی ہے، جب بندہ ایسی آیات کو سنے کہ جس میں رب العزت جل وعلا نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو، ڈرایا ہو، تو اس مقام پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور جس مقام پر اللہ پاک نے بشارتیں دی ہوں ایمان والوں کو، تو اس مقام پر اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک اسے بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک اسے بھی یہ نعمتیں اور یہ انعامات عطا فرمائے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید سنتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ کفار مکہ کو مزید ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ یہ جو پختہ ترین آسمان ہے جس میں کوئی رخنہ تک نظر نہیں آتا، قیامت کے دن یہ آسمان ہلنا شروع کر دے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ چلنا یہ شروع کر دیں گے، تیزی سے ساتھ چلیں گے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس دن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، آج کھیل کود کے اندر پڑے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان کی یہ وعید اللہ پاک نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں دیں کہ اہل ایمان جو ہوں گے یہ باغات میں چین کے اندر ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف اپنا ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی جو رحمت ہے جس کی اس نے بشارتیں دی ہوئی ہیں اس کا صحیح معنی سمجھتے ہوئے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خاص نعمتوں سے ہم سب کو نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس تراوی درس تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔